پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو امتیاز دیا، صحابہ میں خلفائے راشدین سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کو، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کو باقیوں سے فضیلت عطا فرما دی۔ وہ مقام اور مرتبہ جو صحابہ کو ملا، ان کے اندر انہیں اور بلند مقام عطا فرما دیا۔ پھر قرآن اٹھائیں، حدیث مصطفیٰ اٹھائیں، تو اللہ کے محبوب نے انہیں بھی آپس میں امتیازات عطا فرمائے۔ کسی کو یہ شان، کسی کو وہ شان، کسی کو اس سے الگ شان، کئی شانیں جو جداگانہ عطا فرمائیں، مقام و مرتبہ سب کا اپنی جگہ پر، لیکن جو ایک کو شان عطا فرمائی، دوسرے کو دوسری عطا فرمائی، تیسرے کو تیسری عطا فرمائی، اور اس بات کا اعلان فرمایا، لوگوں سنو، یہ میرے غلام میری نظر میں اس طرح بلند ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے کم نہیں۔ ہاں آج کچھ بے وقوف اور نادان ہیں جو ان کے اندر کمی بیشی کے چکر میں پڑے۔ نبی کریم نور مجسم نے انتہاءً ان کو نوازا ہے اور ساری کائنات میں انہیں ممتاز فرما دیا۔ اب جب کوئی آدمی کسی ایک کی سیرت و صورت کو بیان کرتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی کمی اور نقص کو بیان کر رہا ہے، اور اگر کسی کے دل و دماغ میں ایک کی بات کرتے ہوئے دوسرے کا نقص ہو تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا۔ آئیے، یہ رب کا طریق ہے نوازنے کا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اول خلیفہ بنایا۔ اب خلیفے کا اول، دوئم، سوئم اور چہارم ہونے میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی کے نقص کو بیان کریں۔ قرین عقل بات میں عرض کروں، کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ جھگڑتے ہیں، پہلے کون ہے، بعد کون ہے، بعد کون ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے؟ لا یستقدمون ولا یستاخرون، میرے رب کا فرمان ہے، ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آتی اور موت میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی۔ زندگی اللہ رب العزت نے سب کی لکھ دی ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ تو جب خلفائے راشدین کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں، پھر عمر فاروق جا رہے ہیں، پھر عثمان غنی جا رہے ہیں، پھر حیدر کرار جا رہے ہیں۔ ان کا دنیا سے اس ترتیب سے جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خلافت کی ترتیب اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، اللہ کے رسول کے ہاں بھی یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے خلیفہ آتے، خلافت پر سب سے پہلے آتے، تو سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا وقت مقرر ہے، وہ بھی چلے جاتے، دوسرے بھی چلے جاتے، تیسرے بھی چلے جاتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے جانا تو سب سے آخر میں لکھا ہے۔ تو بتائیے تو صحیح، یہ چار خلفاء ہوتے، اس وقت کی بات چھوڑے، اختلاف کیا تھا۔ آج سوچیں، کیا یہ چاروں خلیفہ ہوتے؟ صرف ایک ہی خلیفہ ہوتے، اور حضور نے فرمایا جو میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، وہ تو حضرت علی المرتضیٰ پوری فرماتے، باقی تو کوئی اور خلیفہ ہوتا نا۔ تو پھر یہ کیسے پتا چلتا کہ نبی کریم نور مجسم نے اپنے ہر صحابی کی تربیت کتنی اعلیٰ کی ہے؟ تو ان صحابہ کے دور نے ثابت کیا کہ نبی کریم نور مجسم کسی ایک یا دو فردوں کو نوازنے کے لیے نہیں آئے۔ نبی کریم نور مجسم صرف اپنے خاندان کو اپروچ کرنے کے لیے نہیں آئے،
نبی کریم نور مجسم ساری کائنات کے لیے آئے ہیں، سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اگر حضرت علی المرتضیٰ ہی پہلے خلیفہ ہوتے، الزام آنا تھا نبی کریم نور مجسم نے یہ سارا کچھ اپنے خاندان کے لیے کیا، حالانکہ آپ نے اعلان فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، او بھائی میں اس پر تم سے کوئی اجرت لینے نہیں آیا۔ نبی کریم نور مجسم نے اپنی آل پر، اپنی اولاد پر، سادات پر زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں زکوٰۃ کو حرام قرار دیا؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جوک در جوک محبت میں ساری زکوٰۃ ہی نہ دیں، باقیوں کو زکوٰۃ نہ ملے، کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کر دے۔ نبی کریم نور مجسم نے ساری مشقتیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے کی تھی۔ حضرات گرامی، نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتیازات عطا فرمائے ہیں اس میں آپ کا کسی کے مرتبے کو کم کرنا مقصود نہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان ابن طلحہ سے کہا اے عثمان، آج تو خانہ کعبہ کی چابی مجھے نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میری جس کو مرضی ہوگی اسے عطا کروں گا۔ وہ بڑے تعجب سے پوچھتا ہے کیا قریش اس دن ذلیل و رسوا ہو جائیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا خبردار، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ سنیے، نبی کریم نور مجسم نے اپنے ہر صحابی کو عزت عطا فرمائی، ہر صحابی کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر آج کوئی کسی کے مقابلتاً عزت کی کمی کرتا ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسے نبی نفس نبوت میں سب برابر ہے، لا نفرق بین احد، قرآن کہتا ہے ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، بحثیت نبی، بحثیت رسول سارے کے سارے برابر ہیں۔ ہاں پھر کسی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو زیادہ، اپنے محبوب کو پیکر اعجاز بنایا۔ یہ جو شانیں جدا جدا دی ہیں یہ رب کی حکمت ہے۔ ایسے ہی صحابہ، سب صحابہ برابر ہیں، ہاں ان میں جنہیں امتیازی شان دی اس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی حکمت ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقیوں کو سرکار نے شان عطا نہیں کی۔ اب دیکھیے نا، سب صحابہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ آپ کی امتیازی شان ہے جو کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں۔ ہاں اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے، معنی کا اعتبار کیا جائے تو اگر کسی اور صحابی کو کہا جائے تو معنوی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ ان کی امتیازی شان ہے اس لیے یہ انہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آج ہمیں کچھ لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے علیہ السلام کہنے میں حرج ہے؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ تمہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلام ہو، اور جب کوئی ہمیں آ کر سلام دیتا ہے کہ میرے چچا نے تایا نے سلام تمہاری طرف بھیجا، ہم کہتے ہیں وعلیکا وعلیہ السلام۔ بھائی اس کے چچا کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، اور اتحیات میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر سلام ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ علیہ السلام ہو سکتا ہے کسی کے لیے، علیکم السلام ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ قبرستان میں جائیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب وہاں پر ہو سکتا ہے پھر حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں، یہ ایک بات ہمیں سمجھاتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، کون کہتا ہے اگر یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ علیہ السلام ہو سکتا ہے، پھر حضرت علی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تو پھر امتیاز کیا رہا؟ یعنی مجھے بھی علیہ السلام کہے،
غائب آدمی کو علیہ السلام کہیں، مرنے والوں کو علیکم السلام کہیں، اور حضرت علی کے لیے بھی علیہ السلام کہیں، پھر امتیاز کیا ہوا؟ اس کا مطلب پھر تو ساری امت میں جسے چاہیں علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، پھر حضرت علی کا امتیاز تو نہ ہوا۔ حضرت علی کا امتیاز کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ان کا امتیاز ہے، یہ باقیوں کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرات گرامی، اس طرح کی باتیں کر کے ایک دوسرے پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں زیادہ محبت ہے، دوسروں کو محبت کم ہے، یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، در حقیقت یہ نفرت کا اظہار ہے۔ جب آپ دوسروں کو اس طرح تنگ کریں گے تو جواباً وہ بھی غلط سلط کہیں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں۔ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بات کو کرنے کا، صرف چند عقلی باتوں کو لے کر اس طرح کی باتیں بنانا، کیا سارا جہان مل جائے، ساری دنیا مل جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے میں ایک رائی جتنا فرق فائدہ کر سکتے ہیں، ساری دنیا لگ جائے، کیا نقص کر سکتے ہیں؟ چونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عزت دی ہے تو کم کون کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ اور اس کا رسول جتنی عزت دے، دوسرا اس میں اضافہ کیا کر سکتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اگر ساری دنیا ایک طرف ہو اور چاہے تیرا فائدہ کرنا اور اللہ کو فائدہ منظور نہ ہو، تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا ایک طرف ہو اور تیرا نقصان کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ آئیے یہ امتیازی شانیں جو حضور نے عطا فرمائی ہیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ ان کے امتیازات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے ان لوگوں پر۔ ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کے گھوڑوں کے نتنوں میں پڑنے والی دھول کی اللہ قسمیں اٹھائے۔ آج ان پر کوئی اگر تان و تشنیع کرے، پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔